Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. حي على نماز میں سترے کا تصور کیا ہے؟ کوئی چیز بھی، کوئی لکڑی، کوئی ڈنڈا، کوئی جانور، اونٹ بٹھا لیا ہے، کوئی میز رکھ دی، کرسی ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی درخت ہے، ایسی ہو کہ اس کی طرف نمازی نماز پڑھ رہا ہو تاکہ گزرنے والا اس کے آگے سے گزر جائے تو اس کو بھی تنگی نہ ہو اور اس کی نماز بھی خراب نہ ہو، یہ ہے سترہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدکم یصلی فانه یسترہ اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل۔ دوسری روایت میں فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، کوئی شخص نماز نہ پڑھے مگر سترے کی طرف نماز پڑھے، ولیدن منہا، اور اس کے قریب کھڑا ہو۔ دو حکم ہیں، ایک تو سترے کی طرف ہو اور دوسرا سترے کے قریب ہو تاکہ شیطان اس کی نماز ضائع نہ کرے، شیطان اس کی نماز نہ توڑ دے۔ پچھلی روایت میں یہ تھا کہ آخرت الرحل یا مؤخرت الرحل، جب اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ڈنڈا ہے جو پیچھے گرنے سے اس کو روک رہا ہے، اس کو مؤخرت الرحل کہتے ہیں۔ روٹین میں 5.5 یا 6.5 فٹ کا جو آدمی ہے جب وہ بیٹھے گا اونٹ میں ایسے ہو کر آگے کی طرف جھک کر، تو اس کو 1.5 فٹ کا جو ایک مؤخرہ ہے یا ایک لکڑی ہے وہ کافی ہوتی ہے پیچھے گرنے سے بچانے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے۔ تو اس کی لمبائی کا جو اندازہ وہ وہی ہے کہ آپ پیچھے لکڑی لگا کر دیکھ لیں اپنے، اگر تو آپ کے کمر میں چبھ رہی ہے تو وہ چھوٹی ہے، نہیں چبھ رہی تو وہ ہمارے اندازے میں 1.25 فٹ 1.5 فٹ ہونی چاہیے، 1 فٹ بھی چلو گزارا کر جاتی ہے، تو اتنا ایک آپ کا سترہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے وَلْيَدْنُ مِنْهَا، تھوڑا قریب اس کے کھڑا ہو۔ مسجد میں نمازی کے آگے دیوار تو ہوتی ہے مگر وہ قریب کھڑا نہیں ہوتا، دور کھڑا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ نمازیوں کی عادت ہے کہ انہوں نے تیسری چوتھی صف میں جا کر کے نماز شروع کر دینی ہے اور اس کو فکر نہیں کہ آگے سے گزرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ تو سترے کے قریب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جب اذان ہو جاتی مغرب کی تو یبتدرون السواریہ، سب صحابہ جلدی جلدی ستروں کے پیچھے یا جو ستونوں کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے، اور جو لیٹ آنے والا آدمی یا کبھی کبھی آنے والا آدمی وہ یہ سمجھتا کہ شاید جماعت مکمل ہو چکی ہے اور اب یہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اتنی کثرت سے سنتیں پڑھتے تھے، لیکن یبتدرون السواری، وہ ستونوں کی طرف جلدی جلدی جانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہ مسجد نبوی میں بھی سترے کا خیال کرتے تھے، یا ستون کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے۔ تو اگر نہ دیوار ہے نہ سترہ ہے، کوئی چیز نہیں، تو کسی بیٹھے ہوئے نمازی کے یا نماز پڑھنے والے کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کو سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بیٹھی ہوئی اونٹ سواری کو بھی اپنا سترہ بنا لیا، کبھی نیزہ گاڑ کر اس کو سترہ بنا لیا ہے۔ تو سترے کے پیچھے ہی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے سترہ رکھا ہوا ہے تو اس کے قریب کھڑے ہیں، کتنا قریب ہونا چاہیے؟ 3 ہاتھ کم از کم، یہ ہاتھ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے کونی تک، تو 3 ہاتھ اس سے تو 4.5 فٹ تقریباً بن جائے گا، اتنا ایک اس سے دور آپ کھڑے ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرنا چاہ رہا ہے، آپ کے اور سترے کے بیچ سے گزرنا چاہ رہا ہے، اس کو دھکا دو، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آ رہا تو اس سے جھگڑا کرو، لڑائی کرو، زبان سے نہیں، اور پورا اس کا اپنا دفاع کرو اور اس کو آگے سے گزرنے پر مجبور کرو۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب آپ کا سترہ ہی بہت دور ہوگا تو پھر آپ کیسے اس کو روک سکیں گے؟ تو اس لیے سترہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے قریب بھی آپ کو ہونا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی مسجد میں سترے کی کیا ضرورت ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کے قریب ہونے کا حکم ہے۔ جب آپ قریب نہیں ہیں تو پھر وہاں کوئی چیز رکھ لو اپنے پاس،
کوئی قرآن پڑھنے والی تختی وغیرہ ہو، کچھ ہو، اور اگر آپ نے نہیں رکھنی تو پھر قریب ہونے کا حکم ہے، پھر آپ دیوار کے قریب جا کر نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سترے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے نوجوان عورت یا کالا کتا یا گدھا گزر جائے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس لیے اگر اس نے سترا رکھا نہیں ہوا اور ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی چیز گزرتی ہے تو نماز کو نقصان تو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ لا یقطع علیہ الشیطان صلاۃہ، آگے سترا رکھو تاکہ شیطان تمہاری نماز توڑ نہ دے۔ تو یہ جو تین چیزیں، اس سے تو نماز ختم ہو جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ کوئی چیزیں ہیں تو شیطان اس کی نماز توڑ سکتا ہے، اس کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نماز پڑھیں، عورت ہو مرد ہو، اپنے گھر میں پڑھیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ سترے کے پیچھے نماز پڑھیں، اور سترے کو قریب ہونا چاہیے، زیادہ دور نہ ہو۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔